اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان، آج کی گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آیات مختلف مگر مصداق ایک ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم نے چند آیات لکھی ہیں، یہ آیات تو مختلف ہیں لیکن ان کا جو مصداق ہے وہ ایک ہے۔ ہم اب دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ان آیات کے مصادیق مختلف ہوں تو کیا مشکل پیش آتی ہے۔ اگر مصداق ایک رہے گا تو ان میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور ہم اپنی زندگی کا جو نمونہ عمل ہے اس کو انتخاب کرنے میں اور ان کو فالو کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ دیکھیں، پہلی آیت ہم نے یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت لکھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے یعنی رجس کو دور کرے اور اہل بیت کو ایسے پاکیزہ و طاہر رکھے جیسے پاکیزہ و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اس میں دیکھیں لفظ یہاں پہ اہل البیت آیا ہے، یہاں پہ رجس جن سے دور کیا جا رہا ہے، جن سے دور کیا جا رہا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر جو ہے وہ یعنی صادقین سے کون مراد ہے، یہ اس آیت میں یہ ہم نے یہ مصداق دیکھنا ہے، اس کو مد نظر ہمیں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی جب تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، یعنی اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہاں پر ہم اسی کو اہل ذکر کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس آیت میں جو ہے وہ اہل ذکر، چوتھی آیت ہے یہاں پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اور یہاں پہ جو اس آیت جو ہے جو ہم اس مصداق کے ساتھ اپنے اس موضوع کے ساتھ جو ریلیٹڈ کرنا چاہیں گے وہ اولی الامر منکم ہے۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تبلیغ رسالت کی اجرت، یا سادہ لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ اجر رسالت میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا مگر یعنی میرے قریبی رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ مودت، یعنی اجر رسالت یہاں پہ مودت فی القربہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یعنی ولی تو صرف اور صرف تمہارا، یعنی ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یا یعنی حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ فی القربہ جو ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو اللہ نے جن کو ولی قرار دیا ہے تمہارا، وہ یہاں پہ جو ہے نا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ
رجس جن سے دور کیا گیا ہے، رجس کو دور رکھنے کی جو بات کی گئی ہے، اور انہیں پاکیزہ اور طاہر خدا تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ جس طرح پاکیزہ ہونے کا حق ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ اہل البیت ہے۔ یہاں یہ ہماری رہنمائی، یعنی ہم نے فالو ان سے کرنا ہے جن سے رجس دور ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایک تو آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ چیز ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یعنی ہم نے ساتھ سچوں کا دینا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ہم نے کسی جھوٹے یا ایرے گہرے یا کسی اور کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ سچوں کے ساتھ چلنا ہے، صادقین کے ساتھ چلنا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی، آپ جب کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کن سے جاننا چاہیں گے؟ تو قرآن نے رہنمائی کی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی تم نے اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ جب تم نہ جانتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اسی طرح ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی تم اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور اسی طرح تم نے مودت کرنی ہے، محبت رکھنی ہے وہ رسول اللہ کے قرابت داروں کی۔ اور کسی کا یہ حکم، یعنی یہ اجر رسالت یہاں پہ قربا کو قرار دیا گیا ہے، پیغمبر اعظم کے قرابت داروں کو۔ اور اسی طرح تمہارا جو ولی ہے اللہ اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی جو اہل بیت ہیں وہی صادقین ہیں، یعنی وہی سچے ہیں۔ جو صادقین ہیں وہی اہل ذکر قرار پائیں گے، اور جو اہل ذکر ہیں وہی ہی اولو الامر ہیں، اور اولو الامر ہی یہاں پہ یہ قربا قرار پائیں گے، یعنی اجر رسالت جو قرار پا رہے ہیں یہاں پہ وہ پیغمبر کے قرابت دار ہیں، یعنی وہی اہل بیت ہیں۔ اور جو حالت رکوع، یہ تو ایک مشہور اور معروف آیت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں جو ہے وہ زکوٰۃ دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اگر سچے کوئی اور ہوں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز نہ جانتے ہوں تو آپ سوال کریں گے اہل ذکر سے، اور اہل ذکر کوئی اور ہوں۔ جب اہل ذکر کوئی اور ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اولی الامر کوئی اور شخصیات ہوں، یعنی الگ الگ کوئی شخصیات ہوں۔ اسی طرح ہم نے مودت رکھنا ہے، ہماری مودت ہونی ہے قربا کے ساتھ، پیغمبر کے قربا کے ساتھ، وہ کوئی اور شخصیات ہوں۔ اور اسی طرح ہمارا ولی کسی اور کو قرار دیا جائے۔ اب ہم یہاں پہ اگر مصداق کوئی اور ہو، ہم کہیں گے سچے یہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اولی الامر کوئی اور ہو، اطاعت ان اوروں کی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم کہیں گے اطاعت ہم اولی الامر مثلا فلاں شخصیات ہیں، ہم ان کی کریں گے، لہذا اہل ذکر جو ہے وہ فلاں شخصیات ہیں۔ اور اسی طرح ہم کہیں گے قربا کوئی اور ہے، اہل البیت جو ہیں وہ کوئی اور ہے۔ اسی طرح ولی جو ہے کہ ہمارا جو ولی ہے وہ کوئی اور شخصیت ہے، صادقین کوئی اور ہیں، جو ولی ہے وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا،
یا مثلا جو ولی ہے وہ قربا نہیں ہے، یا جو ولی ہے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، اگر اس طرح ہو الگ الگ شخصیات ان آیات کا مصداق قرار پائیں تو یہ جینا مشکل ہو جائے گا، بلکہ یہ زندگی عذاب بن جائے گی، یعنی ہم پھر ہمارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، ہم اصلاً آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بلکہ ہم ٹکراؤ کی پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر ان آیات کا مصداق ہمارا ایک قرار پائے گا تو ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور یہی ان آیات کا مصداق ہے۔ اور وہ مصداق جو یہاں پہ ہم نے اسی آیت تطہیر میں یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو یہی اہل البیت اس آیت کا مصداق ہے، اور یہی اہل البیت ہی صادقین ہیں، یعنی ہو جو سچوں کے ساتھ، یعنی مع الصادقین مع اہل البیت ہے۔ اور اسی طرح کے اہل ذکر سے سوال کرو، وہی اہل ذکر صادقین ہیں اور وہی صادقین اہل البیت ہیں۔ اور یہاں پہ جو اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہی جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی، وہی جو اولو الامر ہیں وہی اہل ذکر ہیں، اور وہی اہل ذکر صادقین ہیں، اور وہ صادقین اہل البیت ہیں۔ اور اسی طرح یہ قربہ مودۃ فی القربہ کا جو حکم ہے، وہی جو قربہ ہیں وہی اولو الامر ہیں، وہی اہل ذکر ہیں، وہی صادقین ہیں، اور وہی اہل البیت ہیں۔ اور جن کو اللہ نے اپنی اس ولایت کے ساتھ، اپنی اس ولایت کو وسعت دیتے ہوئے جو شامل کیا ہے اپنے رسول کو اور ان صاحبان ایمان کو جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہمارے ولی ہیں، یعنی جو ہمارا ولی ہیں وہی اہل بیت ہیں، وہی صادقین ہیں، وہی اہل ذکر ہیں، وہی اولو الامر ہیں، وہی قربا ہیں، اور وہی یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، وہ جو صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیات مختلف، مصداق ایک، اور یہی قرآنی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان آیات کا مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر ان سے ہم اور شخصیات کو یا فلاں کو ہم قرار دیں کہ ان سے مثلا اس آیت سے ان کا مصداق کوئی اور ہو، ان کا کوئی اور ہو، اور ان کا فلاں ہو، اور ان کا فلاں ہو، تو ہم جو ہے وہ اس کی ایک سمت کی جانب، آگے بڑھنے کی طرف کی منزل کی جانب ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بکھر جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے جو اہل بیت ہیں وہی صادقین ہیں، وہی اہل ذکر ہیں، وہی اولو الامر ہیں، وہی قربا ہیں، اور وہی جو ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے صاحبان ایمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔